بننے کا کردار اپنی زندگیوں میں اجاگر کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی تلافی طلب کرتے ہوئے، اپنے اندر توبۃ النصوحہ اختیار کیے، ان کے لیے آج کا دن عید کا دن ہے، ان کے لیے آج مسرتوں کا دن ہے، ان کے لیے آج خوشی کا دن ہے۔ اور وہ عید کا دن ان کے لیے ہے کہ رمضان جیسا مہینہ پا کر بھی نہیں سدھرے، رمضان جیسا بابرکت مہینہ پا کر بھی اپنی تطہیر نہیں کی ہے، اپنے کو مطہر اور پاکیزہ نفس والا بنانے کی جدوجہد نہیں کیے، غفلت میں رہے، ان کے لیے تعزیہ ہے، ان کے لیے کیا ہے بولیے؟ تعزیہ ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ وعید ہے آج کے دن۔ اللہ جل مجدہ رمضان کی سراہنا کرنے والوں کے لیے، رمضان کا اہتمام کرنے والوں کے لیے، رمضان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ آج کے دن خوشخبری دینے والا ہے، ان کو اپنے مقبولین بندوں میں شامل فرمانے والا ہے، ان کو جنت کا مستحق قرار دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ترویج و ترقی کا ضمانت دینے والا ہے، اور جنہوں نے ان تقاضوں کو پورا نہ کیا، غفلت کے در پہ رہے، غفلت میں وقت گزارتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کیا، توبۃ النصوحہ اختیار نہ کی، گناہوں کی تلافی کرنے کا ارادہ نہ کیا، گناہوں کو چھوڑا نہیں، ان کے لیے آج ماتم کا دن ہے، ان کے لیے آج تعزیے کا دن ہے۔ تو ابھی بھی گھڑیاں باقی ہے، شکرانے سے پہلے جتنے مسجد میں آنے والے صالحین لوگ ہیں، ان کی صحبتوں میں رہتے ہوئے دل کی گہرائی سے اگر رجوع ہو جاتے ہیں تو ابھی بھی نجات کا راستہ، نجات کی امید ان کے لیے دعوت دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسوائی سے بچنے کا موقع ابھی ہمارے ہاتھ ہے، ابھی وہ لمحے نا امیدی کے اللہ تعالیٰ نہیں رکھا۔ اللہ رب العزت ابھی بھی ایسے بندوں کے لیے بخشش کے راستے کھلے رکھا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، بس اپنی غفلت سے نکلنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ توبہ۔ کیا کرنا ہے بولیے؟ توبہ۔ توبہ بولتے کس کو؟ تو آقا نے فرمایا الندامۃ توبۃ، اپنے آپ میں اپنی غفلتوں کی ندامت، اپنے آپ پہ ملامت اور اپنے گرے ہوئے کردار سے نفرت اور تہیہ اس بات کا کہ پھر ایسے کردار کی طرف جس سے میں رانا گیا ہوں، رسوائی میرا نصیب العین بن رہا ہے، دل کی گہرائی سے یہ عزم مصمم کر لے کہ میں اب اس طرف اود کر نہیں جاؤں گا، پلٹ کر نہیں جاؤں گا، پھر ایسے کردار کو اختیار نہیں کروں گا، بس اللہ تعالیٰ مجدہ سے رجوع ہو جائے کہ مالک مجھے معاف کر دے، یہ صالحین لوگوں کی برکتوں میں مجھے بھی ان کے ساتھ شامل کر لے۔ بس دل کی گہرائی میں یہ امنگ، یہ امید، یہ آس جاگ گئی تو سمجھ لیجئے کہ نجات کا راستہ بن گیا، نجات کا راستہ بن گیا اور نجات کی راہ ہموار ہو گئی۔ ایسے لمحے ملنے کے بعد بھی، صالحین کی صحبتوں میں آنے کے بعد بھی، صالحین کی قربتوں میں رہنے کے بعد بھی، ایسے مبارک و مسعود وقت پر جو اللہ کی طرف سے ایک مزدہ ہے خوشی کا، اللہ کے رسول کا دیا ہوا ایک نظام ہے، اور ایسے وقت بھی اگر کوئی اپنے آپ کو بغاوت کی راہ پہ رکھتا ہے تو ایسے کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، ایسے کا پھر بولیے اللہ ہی حافظ ہے۔ عزیزو، عید یہ بات کا نہیں، عید ایسے عمل کو نہیں کہتے کہ آپ نئے کپڑے پہن لیے، عید تو ان کی ہے جنہوں نے اپنے اندر خوف پیدا کیا، رب کی خشیت پیدا کی۔ عید اس بات کا نام نہیں کہ نئی نئی سواریاں خرید کے خوشی منا کے آپ آ گئے، ارے عید تو ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے ہمسایوں، اپنے غریب غربا کا احساس اپنے اندر پیدا کیا، ان کے لیے خیر کی فکر اپنے اندر پیدا کی۔ یہ وقت بڑا اہمیت کا حامل ہے، یہ لمحے زندگانی پھر نصیب ہوں گے نہ ہوں گے اس کا کسی نفس کو یقین نہیں ہے،
بتایا گیا اللہ رب العزت فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ غور کیجئے، محاسبہ فرمائیے۔ ہمارے ارد گرد میں رہنے والے پچھلے سال کئی لوگ کم ہو چکے ہیں، کئی بڑے بڑے لوگ جن کے پاس دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، عزت بھی تھی، وقار بھی تھا، مگر سب کا سب بجھ گیا۔ جب وہی بجھ گیا تو اس کے پاس کیا رہا؟ آج ہم سب کہتے ہیں یہ میرا وہ میرا۔ کسی بزرگوں نے کیا کہا، خوب کہا ہے، کہتا ہے میرا میرا، ارے تیرا کون ہے؟ کہتا ہے میرا میرا، ارے تیرا کون ہے؟ نہیں ہے دم بھر کا بھروسہ، پھر آتا کون ہے؟ نہیں ہے دم بھر کا بھروسہ، پھر آتا کون ہے؟ عزیز اور بزرگوں، غور فرمائیے، آج ہمارے اندر جو بھی کمی ہے، جس چیز کی بھی کمی ہے، اس کو دور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ چلیے آج آپ آئے ہیں، کس راستے سے آئے ہیں اور کون سے راستے سے واپس جانے والے ہیں؟ اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کئی سالوں سے کہ لوگ ایک ہی راستے سے آتے، ایک ہی راستے سے واپس جاتے، جبکہ کیا ہے یہ خلاف سنت۔ کیا ہے بولیے؟ خلاف سنت۔ اگر ہم سنتوں کو مار کے جائیں گے تو ہمیں سرخرو بھی مل سکتی، ہمارے نصیب میں کامیابی مل سکتی۔ اب جو لوگ آئے ہیں کھجور کھا کے آئے ہوں گے، میٹھی چیز کھا کے آئے ہوں گے، اگر کھا کے آئے تو سنت ادا کر کے آئے، کیونکہ اس عید میں طاق عدد میں 1 3 5 7 کھجور کھانا کیا ہے بولیے؟ مسنون ہے۔ اس عید میں کھجور کھا کے آنا رسول کی سنت ہے، اور ایک راستے سے آنا دوسرے راستے سے واپس جانا، اور اس عید میں آہستہ آہستہ تکبیر بولتے آنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ جل مجدہ کو بندے کی تکبیر تہلیل بہت پسند ہے۔ فرشتوں سے رب پوچھتا کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ پروردگار وہ تیری نماز پڑھ رہے تھے اور تیری تکبیر و تہلیل بیان کر رہے تھے۔ فرشتوں نے یہی تو کہا تھا کہ